بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت صافت کا اقدام، سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ آج ہمارے خصوصی نیوز روم میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں علی جان خان۔ ان کو ہم نے اسپیشل آج یہاں پہ دعوت دی ہے اور وہ آئیں اور یہاں آ کر ان کے ساتھ ہم نے کچھ اہم بریفنگ کرنی ہے، کچھ اہم سوالات کرنے ہیں، کوئی جوابات ملیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے ان کا جو دو ٹوک واضح جو پیغام تھا کہ 31 اکتوبر کو افغان ریفیوجیز کو باعزت طور پر وطن واپس کا انخلاء کا ڈیڈ لائن دی تھی، وہ 31 اکتوبر ہے۔ بہت سارے افغان مہاجرین جو رضاکارانہ طور پر وہ ہجرت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آج میں علی جان خان جو ایک مشہور شخصیت ہے اور بہت دانشور ہے اور افغان ریفیوجیز کے حوالے سے انہوں نے بڑی اپنی سرگرمیاں عروج پہ رکھی تھی۔ افغان ریفیوجیز کے مسائل پر انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور اچھے ان کے مسائل پر وہ فوکس رہے۔ آج ہمارے ساتھ نیوز روم کے مہمان خصوصی ہیں۔ ہم بہت مشکور ہیں آپ کی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ خصوصی طور پر آج اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہمارا جو پروگرام تھا عوامی مسائل کا ہوتا ہے، اس میں ہم عوام کے مسائل، چاہے ہو افغان سٹیزن ہو، پاکستان ہو یا کسی دوسرے ملک کا کوئی ایشو ہو، تو ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ علی جان خان، آپ ماشاءاللہ بہت افغان ریفیوجیز کے بارے میں اور افغان مہاجرین کے بارے میں بڑی اچھی پیش رفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ آواز اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا گورنمنٹ کی جو ڈیڈ لائن ہے 31 اکتوبر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے افغان سٹیزن جا رہے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تم نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ افغان مہاجرین جڑا ہری پور کیمپوں پہ ہے یا کیمپوں کے باہر افٹا آباد میں ہے یا کلابٹ کیمپوں پہ ہے، ادھر سے کوئی خاندان جا رہا ہے، مزید بھی جائے گا، لیکن ہمارا درخواست گورنمنٹ پاکستان سے یہ ہے کہ ابھی سردی کا موسم بھی شروع ہوا ہے۔ کچھ لوگ افغان مہاجرین میں بزنس مین لوگ بھی ہے، کاروباری لوگ بھی ہے، ان کا بھی مسائل ہے۔ مسائل یہی ہے کہ کسی کا ہمارا اوپر لین دین ہے، ہمارا کسی کو اوپر لین دین ہے۔ ہم جانا تو چاہتا ہے لیکن ہم کسی طریقے سے جائے کہ نہ ہمیں نقصان ہو چلے، نہ ہمارا وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو چلے۔ تو انشاءاللہ ہمارا درخواست ہے ضلع انتظامی سے بھی ہے، ڈی سی صاحب سے بھی ہے اور افغان کمانڈر سے بھی ہے کہ افغان مہاجرین کو بے شک بھیجے، لیکن کسی طور طریقے سے بھیجے، کیونکہ ابھی ہم کاروباری لوگ ہیں، 40 سال سے ہم ادھر ہری پور میں رہ رہے ہیں، ہمارا ادھر کاروبار ہے، ہمارا ایک بزنس کے ساتھ تعلق ہے، ہم کاروباری ہے، اور ابھی اچانک یہ معاملہ اٹھ گیا پاکستان میں، تو ابھی سردی بھی ہے تو کاروبار بھی ہے ہمارا، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑا سے اور ٹائم دیا جائے اور ہمارا ساتھ کوئی مزید گنجائش کیا جائے۔ جی علی جان خان، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا تو کاروبار ہے، 40 سال کا طویل عرصہ ہوتا ہے آپ نے پاکستان میں رہے، مگر پاکستان کی جو پالیسی ہے، کیونکہ ہم اس کو تو خیر مقدم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو موٹو ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، مگر یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو تھوڑا ٹائم دیا جائے تاکہ ان کے جو کاروبار ہیں وہ یہاں پہ سیٹل ہیں، وہ اپنا وینڈ اپ کریں اور اپنا وہ نقصان بھی نہ کریں۔ کیا یہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہمارے یہاں پہ KPK میں اور پورے پاکستان میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ غیر قانونی کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی بھیج دے، بے شک بھیج دے، لیکن ان کو بھی کسی طریقے سے بھیج دے۔ چھوٹا بچہ ہے، ان کا ساتھ زنانہ ہے، ان کا تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ایسی کوئی اچانک پالیسی آ جائے گا کہ پاکستان سے ہم کو نکالنا جائے گا، تو ان کا تو نہیں تھا پتہ۔ ابھی ایک ایشو اٹھ گیا، ہمیں تو پاکستان قانون کو فالو کرنا چاہیے، اس کو ہمیں مننا چاہیے، وہ ہمارا قابل قبول ہے،
لیکن ان کو بھی کوئی تھوڑا سے ریلیف دیا جائے کہ ابھی سردی کا موسم بھی شروع ہوا ہے. افغانستان سے جو بھی افغان ریفیوجی آیا ہوا ہے ان کا مسائل ہے, اپنا ملک سے جب پاکستان پہ آیا ہوا ہے ان کا بہت زیادہ مسائل ہے. ابھی اگر سردی میں ہو جائے گا تو یہ بہت مشکلات کا سامنا ان نے کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ان کا بھی تھوڑا سے وہ دیا جائے. غیر قانونی جو افغان مہاجرین ہیں ان کو بھیجنا چاہیے, لیکن کسی طور طریقے سے بھیجنا چاہیے. شکریہ. یہ علی جان خان بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, تو اس کو ساری بات کو جو ہے اپنے کودے میں دریا بند کر دیا. ابھی گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اس سے پہلے بھی افغان مہاجرین کو رضاکارانہ طور پر وطن واپس بھیجا گیا اور ان کو ان کے آنے جانے کے اخراجات دیے, ڈالروں کی صورت میں دیے, اور ان کو پیسے دیے, سارا کچھ دیا, مگر وہ پیسے لے کے وہ جو کارڈ ہوتا ہے وہ پنچ کر دیا ہے. وہ آپ کے کہنے کے مطابق نہ وہ ادھر کے رہے نہ وہ ادھر کے رہے. ان کا کیا حل ہوگا, ان کی جو رسائی ہوگی کس حد ڈاکٹر تک؟ صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ایشو پاکستان پہ اٹھ جاتا ہے, لوگ ڈر کے بنا, پولیس کے ڈر کے بنا بارڈر پار کیا جاتا ہے. تھوڑا سے جب ادھر سے سکون ہو چلے وہ واپس ادھر آنا چاہتا ہے, ادھر آ کے پھر سیٹ اپ ہوتا ہے کیونکہ ان کا خاندان آدھا ادھر ہوتا ہے, آدھا ادھر چلے جاتا ہے, آدھا ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کا کوئی ادھر سے تھوڑا سی بھی ادھر سہولت ٹھیک ہو چلے, سکون ہو چلے, وہ وہاں سے ادھر آنا چاہتا ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی افغان مہاجرین کا آدھا خاندان ادھر ہوتا ہے, آدھا یہاں سے چلے جاتا ہے. جی ہاں, کوئی بزنس مین لوگ جو یہاں کا ہوتا ہے یہ نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ان کا مسئلے ہوتا ہے کارخانوں میں, فیکٹریوں میں ان کا مسئلے ہوتا ہے, آگے کاروباریوں کے ساتھ ان کا سسٹم ہوتا ہے. تو اس کا وجہ سے وہ نہیں جا سکتا. جو اس طرح کا دیہڑی مزدور بندہ ہوتا ہے وہ تو لالچ کے بھی چلے جاتا ہے بالکل. کہ ہمیں ڈالر بھی مل رہا ہے, ہمیں مطلب راشن بھی مل رہا ہے, وہ لالچ کر کے وہ چلے جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ادھر سے جب سسٹم ٹھیک ہوتا ہے وہ لوگ واپس ادھر آتا ہے, تو پھر یہ نہ ادھر کر رہا ہے ابھی نہ ادھر کر رہا ہے. یہ مسئلہ ہو گیا ان کا. ابھی علی جان خان گورنمنٹ کی یہ میرا آخری سوال ہے, تاکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان جو ہے اس نے ابھی جو پروگرام لانچ کیا ہے کہ جو کاروبار لوگ کرتے ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ کاروبار وینڈ کریں. لوگوں کے کاروبار ہیں, دکانیں لی ہوئی ہیں, گھر لی ہوئے ہیں, اس بارے میں کیا ہے کہ وہ کس حساب سے وہ گھر بیچ رہے ہیں, دکانیں بیچ رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کا سر تھوڑا سی ٹیم دیے جائے, لوگ کاروبار کلوز کریں گے انشاءاللہ. تو پاکستان قانون کو ہم مانتے ہیں, سر آنکھوں مانتے ہیں, تو انشاءاللہ قانون کو ہم فالو کرے گا, قانون کا ہم بات منیں گے. ہم پہلے بھی قانون کے دائرے میں رہ چکے ہیں, ابھی بھی قانون کو ہم مانتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, ہم شر نہیں چاہتے. جو لوگ شر پسند ہوتا ہے وہ ہم نہیں جانتا کہ وہ کدھر کا ایجنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہمارا علم نہیں ہے. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں, پاکستان میں ہم پرامن رہ چکے ہیں, پاکستان کا قانون کو ہم مانتے ہیں. تو بہت شکریہ علی جان خان, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. آپ ایک افغان سٹیزن ہونے کی وجہ سے پاکستان کے قانون کا احترام کیا اور پاکستان کی پالیسی کو مانا, اور یہ تسلیم کیا کہ افغان ریفیوجیز جو ہے وہ وطن واپس جائیں گے اور پرامن جائیں گے. مگر ان کا یہ خدشہ ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار ہیں, یہاں پہ دکانیں ہیں یا ان کے گھر ہیں, ان کو تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ وہ اپنا سسٹم جو ہے گھر مکان کاروبار کلوز کریں, تاکہ وہ آسانی سے اپنے ملک وطن واپس جا سکے. اس دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سردی کا موسم ہے, بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی 80-90 لاکھ افغان ریفیوجی پورے پاکستان میں ہے. ان پر تھوڑا وقت لگے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا. ہماری جو پالیسی ہے, ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی, پولیس کی اور تمام اداروں کی, ہم اس کو فالو کریں گے. اور ان کے لیے جو اتنا عرصہ ہم نے 40 سال 45 سال 50 سال ان کی جو ہے ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا بطور مہمان, اور جاتے جاتے ہم ایسا ماحول بنائیں تاکہ صدیوں تک یہ ہمیں یاد رکھیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں اگلے مہمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.